الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ اپنے آپ میں بڑا قیمتی ہے۔ اس مہینے کی ایک مخصوص عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہے۔ روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی جنسی خواہش کو بھی روک لیتا ہے۔ جو آڑے دنوں میں جائز خواہش ہوتی ہے ہماری، اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، بھوک پیاس سب برداشت کرتا ہے، اپنی جنسی خواہش پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالی ہم کو بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ مقصد نہیں۔ روزے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لعلکم تتقون۔ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں گناہوں سے بچنے کی۔ انسان کے ساتھ اڑے دنوں میں شیطان اور نفس ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم رمضان کا مہینہ صحیح طریقے پر گزاریں گے، روزے کو جیسا روزہ بتایا گیا ہے، آدمی کھائے، کھانا پینا سب چھوڑ دے، لیکن روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، غیبت کرے، تکلیف پہنچائے، گناہ کے کام جو اس کی ایک عادت، اس کا ایک روٹین تھا گہرے رمضان میں، اس کو وہ جاری رکھتا ہے، بریک نہیں لگاتا، کنٹرول نہیں کرتا، تو پھر روزہ اپنا اثر نہیں دکھائے۔
اس کا روزہ خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے، لیکن روزہ اس کے جو فوائد ہے، اس کے جو ثمرات ہیں اور اللہ کی رضا، یہ اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو روزہ رکھ کے انسان گناہوں سے خوب بچے اور روزے کو آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان سے رکے اور اپنے روزے کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر اس کو نصیب ہوگا۔ اور ایک مہینہ اگر انسان سارے روزوں کی حفاظت کر لیتا ہے تو یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ رمضان کے بعد وہ ولی اللہ بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ روزے کا خوب اہتمام، جوانوں سے خوب کہنا چاہوں گا کہ روزہ ہمارا ضائع نہ ہو، اس لیے کہ اس مہینے کا ایک روزہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم سے ضائع ہو گیا، پوری زندگی میں کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکتا، کوئی دن اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ رمضان کی برکتیں آپ قضا کر لو گے، لیکن رمضان کی برکتیں اس روزے میں نہیں آ سکتی۔ اور کتنی اونچی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، ایک فضیلت خالی اس کے لیے کافی ہے کہ رمضان کا روزہ ہمیں کیوں رکھنا چاہیے اور رمضان کے روزے سے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے۔ ایک فضیلت خالی سناؤں گا۔ روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میری پسندیدہ عبادت ہے۔ کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ اس طرح تاکید سے اور الگ طریقے سے نہیں کہا، حالانکہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور نیک کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کسی بھی عبادت میں ہم غیر کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں ہیں، تو روزہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث قدسی میں اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اللہ خود دے۔ ہر عبادت کا بدلہ اللہ چاہے تو خود دے، فرشتوں سے دلوا دے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دے گی، اللہ خود دے گی۔ ایک روایت میں مجہول کے الفاظ سے ہے اجزا بھی، یعنی روزہ کا بدلہ اللہ خود ہے۔ آدمی صحیح طریقے پر روزہ رکھے تو اس کو اللہ مل جاوے، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو ساری چیزیں مل گئی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ پھر اس کے ہو جاتے ہیں۔ جنت اللہ ہی کی ہے تو اللہ مل گیا تو جنت تو ملے گی ہی۔ اور ایک روایت جو میں نے پڑھی معروف کے الفاظ سے اجزی بھی، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ کوئی انسان جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اور ہدیہ دینے میں ہر انسان اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتا ہے، جیسی جس کی پوزیشن ایسا اس کا ہدیہ۔ ایک غریب انسان خوش ہوا ہے تو وہ اپنے جیب میں ایک ہی طرح کی ماڈل تھی تو وہ دے دیتا ہے کسی کو خوشی کے لیے۔ کوئی مالدار خوش ہوا ہے کسی سے تو زیادہ سے زیادہ وہ اس کو کھانے پر بلائے گا، یا پھر یہ کہ بازار سے ایک جوڑا اس کو لا کر دے دے گا، بھائی یہ میرے طرف سے ہدیہ قبول کر لو، میں آپ سے خوش ہوں۔
وہ اپنی وسعت کے مطابق، حیثیت کے مطابق انسان دیتا ہے۔ اگر بادشاہ کو خوش کر دیا کسی نے، دنیا کے بادشاہ کو، تو پھر وہ تو اپنی شان کے مطابق دے گا، جھولی بھر بھر کے دے گا۔ تو اس کا ایک قصہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک کھیت کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بوڑھے میاں آم کا درخت لگا رہے تھے، آم کا پودا لگا رہے تھے۔ بادشاہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بھئی آم کا پودا ہی لگا رہے، لیکن پھر بھی پوچھا کہ بوڑھے میاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ آم کا درخت لگا رہا ہوں۔ بادشاہ کو مذاق سوجی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، او بوڑھے میاں، درخت پر آم آئیں گے، کیری آئے گی، تب تک تم زندہ بھی رہو گے کہ نہیں رہو گے کھانے کے لیے؟ تو بوڑھے میاں بڑے ہوشیار تھے، عقل مند تھے، اس نے بڑا حیرت انگیز جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، پودا تو ہمارے اگلوں نے لگایا تھا، ہم نے تو پھل کھایا ہے، اور آج میں پودا لگا رہا ہوں، پھل ہمارے بعد والے لوگ کھائیں گے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، اپنے وزیر سے کہا کہ 1000 اشرفیہ دے دو، کیونکہ بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، جھولی بھر کے دیتا ہے، وہاں 100 200 500 نہیں، 1000 اشرفیہ دے دو۔ بوڑھے میاں نے دیکھا کہ بادشاہ ابھی بڑھ میں ہے، پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ، ہمارے اگلوں نے پودا لگایا، ہم نے پھل کھایا، لیکن میں تو وہ خوش قسمت انسان ہوں کہ میں نے تو ابھی پودا لگایا ہی ہے، اس پہ پھل بھی نہیں آیا، ابھی تو پودا لگایا ہی ہے کہ مجھے اس کا پھل بادشاہ کے انعام کی شکل میں مل گیا۔ بادشاہ اس کی حاضر جوابی سے حیران، وزیر سے کہا 1000 اشرفیہ اور دو۔ 2000 اشرفیہ اس نے، بادشاہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، جھولی بھر بھر کے دیتا ہے۔ بوڑھے میاں نے کہا بادشاہ تو بہت مڑ میں ہے، تو پھر اس نے تیسری مرتبہ میں یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کے درختوں کا تو حال یہ ہے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ وہ تو پھل دیتے ہیں، لیکن میں نے تو ابھی پودا لگایا ہے، اور میرا حال یہ ہے، میری حالت یہ ہے کہ میرا پودا لگانا مجھے 2 مرتبہ میں تو اس کا پھل چکھ چکا، 2000 اشرفیہ میرے پاس آ گئی، خالی بھی پودا لگایا۔ بادشاہ اس کی حاضر جوابی سے حیران، کہا کہ 1000 اشرفیہ اور دے دو۔ 3000 اشرفیہ کما لی۔ وزیر نے بادشاہ سے جا کر کہا چپکے سے کان میں کہ بادشاہ سلامت، یہاں رکنے جیسا نہیں ہے، یہاں سے چلو، تھوڑی دیر اور کھڑے رہے تو یہ بوڑھا تمہارا خزانہ صاف کر دے گا۔ بادشاہ وہاں سے چل دی۔ میرے عزیزوں، یہ قصہ ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا کا بادشاہ خوش ہوتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، تو سوچو خزائن السماوات والارض کا مالک، آسمان و زمین کا مالک، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک جب رب راضی ہوگا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، اور اس کی شان کیا ہے اور وہ کتنا دے گا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میری پسندیدہ عبادتیں رکھو، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ کتنا دے گا اور اللہ کی شان کتنی بڑی ہے، اس کا خزانہ کتنا بڑا ہے، دنیا والوں کے خزانے دینے سے کم ہوتے ہیں، اس کے خزانے دینے سے کم نہیں ہوتے۔ روزوں کا اہتمام اتنی بڑی عبادت ہے۔ دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے، یہ مہینہ جہاں دن میں ہم روزہ رکھتے ہیں، وہاں رات میں اس کی ایک عبادت ہے تراویح، بہت اونچی عبادت ہے۔ اس تراویح کے فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان ایمان اور ثواب کی نیت سے رات میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے چھوٹے گناہ، اس کی لغزشیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو تراویح پڑھتا ہے اس کی فضیلت میں کہ اللہ اس کے ایسے گناہ معاف فرما دیتے جیسے کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ
کبیرہ گناہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حق والے کا حق معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ صغائر اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کتنے بدبخت لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس فضیلت سے فائدہ نہ ہو، تراویح کو غفلت کی نظر کر دے گے، مسجد میں آ کر بھی تراویح کو صحیح طریقے پر نہ پڑھے، وہی دنیاوی باتوں کے اندر، اپنی نفسانی خواہشات کے اندر تراویح کو برباد کر دے، کتنے بڑے اجر سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ اپنے ماتھے کو خدا کے سامنے ٹیکتا ہے، وہ سجدے کتنے قیمتی سجدے ہیں، وہ غیر رمضان میں ہمیں اتنے سجدے کرنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس مہینے کی قدر کرو، جہاں روزے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح ہماری چھوٹے نہیں، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم مسجد میں حاضر ہوں اور 20 رکعت اچھی طرح سے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اچھے ماحول میں پڑھیں، پورا قرآن سنیں۔ آڑے دن ہم کہاں قرآن اتنا پڑھ پاتے ہیں؟ قرآن سننے کا مہینہ ہے، یہ تو نیکیاں کمانے کا موسم ہے، اس مہینے کی قدر کریں۔ ایک اور عبادت جو اس مہینے میں عام طور پہ لوگ انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ۔ کتنے مالدار جو دنیا کی نظر میں مالدار ہے وہ نہیں، شریعت کی نگاہ میں مالدار بتاؤ کون ہے؟ اس کا ضروری قرضہ بات کرنے کے بعد جس کے پاس خالی 45,000 کے قریب کا وہ مالک ہو، قرضہ معاف کر دینے کے بعد 45,000 کے قریب کا مالک ہو، 613 گرام چاندی کی قیمت نکلاؤ تقریباً اتنی بیٹھتی، اتنے کا اگر کوئی مالک ہے، اور وہ بھی خالی سونا، خالی چاندی، خالی کیش رقم، خالی ویپار کا مال، ان چاروں پہ زکوٰۃ آتی ہے، کسی ایک سے وہ اتنے کا مالک ہو جاتا ہے، چاروں کو ملا کر اتنے کا مالک ہو جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایسے ہمارے محلے میں کتنے بندے ہیں لیکن کتنے سال سے ان کو پتہ ہی نہیں، زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، اگر نکالتے ہیں تو اندازے سے نکال دیتے ہیں، کم زیادہ نکالتے ہیں، حساب نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے جیسے نماز، ہم نماز کو تو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو تو بوجھ سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، نہیں، یہ ٹیکس اور بوجھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی اللہ کا حکم ہے۔ جس طرح ہم نماز کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں اور بڑی خوشی سے پڑھتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی خوشی سے ادا کرنے والی ایک اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا فرض حکم۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، نماز کو تو اللہ کا حکم مانے، زکوٰۃ کو اللہ کا حکم نہ مانے، اس کے اسلام کا خطرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابوبکر صدیق نے آواز اٹھائی ان کے خلاف۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے کہا ابھی اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، فتنہ ہو جائے گا، زکوٰۃ ہی کا تو مسئلہ ہے، تو تھوڑی نرمی کرو۔ ابوبکر صدیق یہ جمال کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا جلال دیکھنے کا تھا کہ آپ اگر میرے ساتھ نہیں آتے ہو تو تنہا ابوبکر ان سے جنگ لڑے گا۔ اللہ کے نبی دنیا سے گئے، اللہ کے نبی کا دین تو دنیا سے نہیں گیا، نبی کے دین میں کوئی آنچ آئے گی ابوبکر اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس زکوٰۃ کے حکم کو ہم کتنا معمولی سمجھتے، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ میں نے آیت پڑھی نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ دونوں چیزیں اس مہینے کی بھی خاص عبادت ہے۔ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا۔ ایک دو آخری باتیں کہہ کے بات ختم کرو۔ نماز اور صبر، چونکہ روزہ صبر کا بھی مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے، تو یہ صبر سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری غیر ضروری خواہشات پر ہمیں کنٹرول کرنا آئے گا، اور صبر سے ہمارے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی، تو صبر کی صفت پیدا ہوگی، اور صبر کی صفت مطلوب ہے کہ غیر ضروری خواہشات پر کنٹرول کرو، ہمت باندھ لو۔ جو بھی برائیاں ہم سے ہو جاتی ہے سرزد،
نفس کی خواہش میں وہ ہمت باندھ لو، صبر کر لو کہ یہ چھوڑنی ہے تو چھوڑنی ہے، اور صبر کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ جب تک ہم طے نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ برائی چھوڑنی ہے، تب تک یہ برائی ہم سے نہیں نکلے۔ کچھ مہینے کچھ ہفتے قربانی دینی پڑے گی، نفس پر بوجھ پڑے گا، لیکن پھر وہ آپ کی طبیعت سے نکل جائے گی اور وہ چیز ایسی ہو جائے گی کہ وہ آپ کے اندر تھی، اور آٹومیٹک مال کی محبت کم ہو جائے گی، اس لیے کہ لذات اور خواہشات پر انسان کا کنٹرول آ جائے گا تو پھر مال کی فراوانی کی فکر اس کو نہیں رہے گی، اور مال کی محبت جو اس کو دنیا کے آخرت کے نفع نقصان سے اندھا کر رہی تھی، پھر وہ نہیں کرے گی۔ تو صبر سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ تو صبر کی صفت اللہ رمضان میں ہم کو صبر کرواتے ہیں، تو صبر ہم غیر رمضان میں بھی کنٹینیو رکھیں۔ جیسے رمضان میں گناہوں سے بچتے ہیں، خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں، ایسے غیر رمضان میں جو حرام چیزیں ہیں اور حرام چیزیں سے تو بچنا ہے، اور غیر ضروری جو خواہشات کا تانتا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس کو ہم کم کریں، ختم کریں، اور وہ صبر کے ذریعے سے ہوگا۔ رمضان میں پریکٹس کرائی جاتی ہے، غیر رمضان میں اس کو ہمیں عملی جامہ بھی پہنانا ہے، جیسے رمضان میں ہم کرتے ہیں۔ دوسری ایک بات کہ نماز کی پابندی، رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ نماز پڑھے اور غیر رمضان میں بھی اس کو نماز کو کبھی جانے نہ دے، قضا نہ ہو رہے، اس لیے کہ نماز کے اہتمام سے جاہ اور منصب کی جو محبت ہوتی ہے، عین، سمجھی، تکبر، غرور، یہ سارا جو فساد ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں امیر کو بھی غریب کو بھی سب کے لیے نماز ہے، اور سب کو اللہ ایک صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور انتہائی درجے میں اللہ اس کو عاجزی اور انکساری کے اندر اللہ اس کو ڈالتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں تو ہمارا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ہمارے خالق کے سامنے جھکتا ہے۔ سجدے میں تو انسان ناک رگڑتا ہے اور اپنی انتہائی درجے کی مجبوری کا، عاجزی کا اللہ کے سامنے وہ مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ اللہ اس کے اندر جاہ کی محبت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ساری برائیاں ختم نماز کے راستے سے ہو کر ایمان کا کمال کا جامہ کب پہنے گی؟ تب پہنے گی جب ہم نماز کو نماز بنائیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ نماز کو بنانے کا مہینہ ہے، اور نماز آسان بنے گی تو نماز پر پابندی ہوگی، اور نماز پر پابندی ہوگی تو پھر ہمیں یہ خرابیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر اس کے بعد ایمان کامل ہوگا۔ یہ پورا سلسلہ ہے نماز کے راستے سے ایمان کے بننے کا۔ لیکن نماز کو آسان کیسے بنائیں گے؟ مول صاحب تم نے کہا کہ صبر کرو اور خراب عادتیں چھوڑو، 2-3 مہینے کی بات تھی، وہ تو ہم کر لیں گے، 2-3 مہینے کا مسئلہ ہے، وہ عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ لیکن نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، اور وقت کے اہتمام کے ساتھ 5 وقت میں مسجد میں آنا، پھر نماز بھی سکون والی پڑھنا، خشوع والی، خضوع والی، تب جا کے بیماریاں دور ہوگی، تو یہ تو ذرا مشکل ہے۔ تو اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ بھائی نماز بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اللہ فرماتا ہے بھاری ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ جو دل پر ٹھان لے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی فکر کرے، نماز میں سکون لانے کی فکر کرے، تو پھر اس کے لیے نماز جیسی آسان عبادت بھی کوئی نہیں۔ اور سکون کیسے لائیں گے یہ بھی اللہ نے طریقہ بتایا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ خیالات کے خیالات کا ایک میدان ہے، اور دل کو آزادی چاہیے۔ دل میں ہر طرف سے خیال آتے رہتے ہیں، آدمی رکعت باندھتا ہے اور اس کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک خیال ختم ہوتا نہیں دوسرا خیال آتا ہے، کاروبار کے خیال تو بھی نماز میں، دوسری چیزوں کے خیال تو بھی نماز میں۔ تو ایسی نماز اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے تدبیر کرنی پڑے گی۔ تدبیر اللہ نے بتائی کہ خیال محمود پر اپنے دل کو جما دو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی سارے آنے والے خیالات کو اپنی طاقت سے، اپنے زور سے اس کو دفع کر دے، یہ قریب بمحال ہے۔ لیکن یہ تو انسان کر سکتا ہے نا
یہ تدبیر تو کر سکتا ہے کہ ایک خیال اچھے خیال پر اپنے دل کو جما دے، اس میں ڈوب جائے، اس میں مستغرق ہو جائے. اور دل کی یہ حالت ہے، دل کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک وقت میں دو خیالوں پر متوجہ نہیں ہو سکتا. ہمارا دل ایک وقت میں ایک ہی خیال پر ہوتا ہے، دوسرے خیال کی طرف دوسرے وقت میں جاتا ہے. ایک وقت میں انسان دو طرف کے خیالات کو نہیں سوچ سکتا. تو ایک خیال پر ہم جم جائیں گے تو ہمارا دل اسی خیال پر رہے گا، تو آٹومیٹک دوسرے خیالات ختم ہو جائیں گے. تو نماز کا سکون نصیب ہوگا، اور سکون نصیب ہوگا تو پھر نماز کے فوائد حاصل ہوں گے. اور یہ رمضان میں ہم اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. اللہ نے خیال کون سا جمانا ہے نماز میں یہ بھی بتا دیا. کیا بتایا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. اے لوگوں، نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے تو نماز کے اندر یہ خیال دل میں لاؤ. رکعت باندھنے کے ساتھ ہمارا دل اس طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ آخرت میں اپنے رب سے ملنا ہے. اور یہ جو محنت مجھے کرائی جا رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک 5 نمازوں میں مسجد میں حاضری، اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھنا، یہ جو مجھے اللہ تھکا رہے ہیں، میرا رب سے جب میں آخرت میں ملوں گا اللہ مجھے اس کا انعام دیں گے. یہ میری محنت رائے گا نہیں جائے گی. انسان یہ اللہ سے امید کا خیال دل میں لائے، سوچو اس کی نماز میں کتنا خشوع ہو. اور دوسرے خیالات اس کو تنگ کرے تو اللہ نے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کا خوف دل میں لائے کہ مجھے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے. ایسی نماز میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا. کالے کپڑے میں لپیٹ کر میری نماز میرے منہ پر مار دی گئی تو میں کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کا ڈر کا خیال لائیں گے، امید اور خوف کا خیال. جب یہ ایسی تو اللہ کی نعمتیں ہیں کہ ہر عمل کی روح ہے، اور ہر عمل کو جاندار بنانا ہو، شاندار بنانا ہو تو آپ اللہ سے اس عمل کے تئیں اچھی امید رکھیں، اور اللہ سے اس عمل کے تئیں ڈرتے رہیں کہیں میرا عمل مردود نہ ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا تو میری یہ نمازیں، میرا یہ روزے رکھنا، میرا یہ عبادت، میرا یہ زکوٰۃ دینا ضائع نہ ہو جائے. نماز میں اس کی بھی مشق کرنا، رمضان مہینے میں اس کی بھی مشق کرنا. ہم خود نوافل کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرو. رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے، بڑی نسبت ہے. قرآن رمضان کے مہینے میں تو نازل ہی ہوا ہے. ہر آسمانی کتاب رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی. ہمارا قرآن سے رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہر ایک اپنے گریبان میں جائے. آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والے تو ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ افراد مل جائیں گے، اور کرنی بھی چاہیے. قرآن کو لفظاً اندر دیکھ کر پڑھنا بھی نفع سے خالی نہیں، بہت ثواب ہے اس کا. لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گا، اگر قرآن سے آپ کا معنی کا رشتہ ہو گیا، ترجمے کا رشتہ ہو گیا، قرآن کو سمجھنے کا رشتہ اگر آپ نے قرآن سے قائم کر لیا، خدا آپ کو ہدایت دے گا، اور خدا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سمجھاتا ہے. یہ قرآن کو سمجھے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اور ہمارے لیے کتنا آسان اللہ نے بنا دیا، کتنا آسان اللہ نے بنا دیا کہ تقریباً 2 سال سے یہ تیسرا رمضان ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں قرآن کا درس ہوتا ہے. رمضان کے مہینے میں روزانہ، اور آڑے دنوں میں جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے دن، جس میں اللہ کی آیتیں، اللہ کا کلام کیا ہم سے کہتا ہے، ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے، شریعت کے کون سے احکام کو ہمیں فالو کرنا ہے. دنیاوی زندگی کی کامیابی کہاں سے ملے گی یہ بھی قرآن بتائے گا. اخروی زندگی کی کامیابی کہاں سے ملے گی یہ بھی قرآن بتائے گا. اخلاق کو کیسے سنوارنا ہے، انسانیت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے، انبیاء کے قصوں سے عبرت، یہ سارا کچھ قرآن میں خزانہ ہے. قرآن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، اللہ نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی تر چیز، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں، قرآن میں جس کا تذکرہ نہ ہو. ہر چیز قرآن میں ہے. ہمارے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے، ہر علاج قرآن میں ہے.
समझने वाला तो होना चाहिए कोई कुरान को। अल्लाह ने हमें गोल्डन चांस दिया है, मौका दिया है। मेरे अजीज़ों, रमज़ान के महीने में अगर कुरान से हम ये रिश्ता भी मजबूत कर लेंगे, कल के दिन ये हमारी मुख्तसर सी कुर्बानी, हमारा ये मुजाहदा अल्लाह के सामने गवाही देगा, अल्लाह के सामने हमारे बारे में शहादत देगा कि मेरा ये बंदा बचपन में तो कुरान की तालीम जैसी चाहिए वैसी नहीं सीख पाया, लेकिन बुढ़ापे में, जवानी में एक मौका मिला था, वो उसको गनीमत जानता था, कुरान का तर्जुमा सुनने आता था, कुरान की तफसीर सुनने आता था, इस उम्मीद में कि मेरी हिदायत इसमें छुपी हुई है। अल्लाह हमारी इस नक़्ल व हरकत की बरकत से आखिरत के मराहिल आसान कर देंगे, दुनिया में सुकून नसीब करेंगे। तो आने वाला मजमा नियत करें, हिम्मत करें और यहाँ से अज़्म लेकर जावे। आज तो इंशाअल्लाह तफसीर मौकूफ़ रहेगी, एक बड़ी तफसील से आपके सामने बात आ गई, लेकिन कल से इंशाअल्लाह रोज़ाना ये सिलसिला जारी रहेगा। आप आएँ और आपकी हाज़िरी होगी, इंशाअल्लाह हमारा आना वसूल हो जाएगा और खूब फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत बाक़ी होगी।